عظیم خواتین حضرات، 67 سال میری عمر ہے اور اس میں سے 50 سال ایسے ہیں کہ جس 50 سال میں میں نے پاکستان کی سیاست، پاکستان کی معاشی حالات، پاکستان کی مذہبی صورتحال، ان سب کو انتہائی گہرائی کے ساتھ دیکھا بھی ہے اور ان میں سے بیشتر وقت میں اس میں سرگرم بھی رہا ہوں۔ لیکن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ میرے اپنے مشاہدے کے مطابق یہ 2022 کے اپریل سے لے کے اب تک جو وقت گزرا ہے، اس سے برا، بدترین، خوفناک وقت پاکستان پر کبھی نہیں آیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک طویل عرصے سے ہم جو کچھ پاکستان کے ساتھ کرتے آئے ہیں، یوں لگتا ہے کہ ہمارا مقافات عمل کی صورتحال آ گئی ہے اور ہماری وہ کیفیت آ چکی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شاید ہمیں ہمارے اعمال کی سزا دینے والا ہے۔ میں پاکستان کو ایک جذباتی صورتحال سے محبت کرتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس وقت پوری دنیا میں نیشن سٹیٹس قائم ہو رہی تھیں اور جب دنیا یہ سمجھ رہی تھی کہ رنگ، نسل، زبان اور علاقے کی بنیاد پر مملکت قائم ہوتی ہیں، تو اقبال نے کہا تھا کہ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے، جو وہ بت کے تراشیدہ تہذیب نوی ہے، غارت کرے کاشانہ دین نبوی ہے۔ تو اس وقت اقبال نے جو تصور پیش کیا تھا کہ نہیں، ہمارا وطنیت کا تصور نسلی عصبیت کی بنیاد پر نہیں ہوگا، کیونکہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا جو عصبیت کا جھنڈا اٹھا کر اور اس دوران موت واقع ہوئی تو وہ عصبیت کی، وہ جاہلیت کی موت مرا۔ جاہلیت کہتے ہیں دین سے آنے سے پہلے کا وقت جو تھا۔ تو ہم بالکل مختلف تھے، پوری دنیا رنگ، نسل، زبان اور علاقے کی بنیاد پر قائم ہوئی تھی اور ہم اللہ کے نام پر ہمیں یہ وطن ملا تھا۔ ہماری حالت بالکل بنی اسرائیل کی تھی کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدترین غلامی سے نجات دلائی تھی، وہ غلامی کہ جس میں اللہ کہتا ہے یذبحون ابناءہم ویستحیون نساءہم، کہ فرعون تمہارے بیٹوں کو زندہ رکھتا تھا اور قتل کر دیتا اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتا تھا اپنے تعیش کے لیے۔ اور پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آزادی دی اور سینا کے اندر وہ آپ پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں ایک قوم کے ساتھ جہاد کا حکم دیا، تو انہوں نے انکار کر دیا کہ یہ قوم جبارین ہے، تم اور تمہارا اللہ لڑے اس سے اور ہم تو دیکھیں گے جب فتح ہو جائے گی تو ہم بھی آ جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پوری بنی اسرائیل کو قوم کو، جو بہت لاڈلی قوم تھی، جس کو اللہ نے کہا تھا انی فضلت علی العالمین، میں نے تم لوگوں کو عالمین پر، یعنی ایک عالم نہیں کئی عالمین پر فضیلت بخشی تھی، اس قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 40 سال کے لیے صحرائے سینا میں پھٹکنے دیا تھا۔ اور پھر جب ایک نئی نسل آ گئی تھی تو اس وقت پھر اس کے بعد ایک وقت آیا تھا کہ دوبارہ ان کو عروج حاصل ہوا اور وہ طالوت اور جالوت کی جنگ ہوئی۔ ایگزیکٹلی وہی کیفیت اب ہماری ہو رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بدترین غلامی سے نجات دلائی تھی۔ اس کی غلامی ایسی تھی کہ نہ ہمارے اقدار تھے، نہ ہماری روایات تھیں، نہ ہماری اخلاقیات تھیں، کچھ نہیں تھا۔ انگریز نے سب کچھ ہم سے چھین لیا تھا۔ ہماری حالت اس وقت جو ہے وہ ہے ایسی کہ اس وقت پاکستان کے اندر کوئی بھی یونیفائنگ فورس نظر نہیں آ رہی کہ جو پاکستان کو اکٹھا رکھ سکے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو یونیفائنگ فورس ہوا کرتی تھی، کبھی سمجھی جاتی تھی، جنہوں نے اپنی زندگی کے اندر تصور کیا تھا کہ شاید ہم پاکستان کی اس آخری ملحمۃ الکبریٰ، اس غزوہ ہند کے وارث ہیں، ان کے ہاں اب کیفیت یہ آ گئی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جب تک ہماری مرضی کا کوئی حکمران نہیں آتا، ہم پاکستان جو ہے اس کے ساتھ کھیلتے رہیں گے۔ 1951 میں جس وقت ایوب خان برسر اقتدار آیا تھا تو اس وقت سے لے کے آج تک ہمیشہ پاکستان کے اقتدار کے سنگھاسن پر وہی بیٹھا جس کو پیا نے کہا کہ تم سہاگن ہو۔ کیفیت اور حالت ان لوگوں کی اور قوت عوام کے مقابلے میں ان کی اتنی ہے کہ میں اگر آپ کو کھل کے عوام کی طاقت بتاؤں تو یہ اس کے سامنے بالکل زیرو ہیں۔ انہوں نے پہلی دفعہ جب 1970 میں الیکشن کروائے تھے تو اس سے پہلے کم از کم 5 سال شیخ مجیب الرحمن کو غدار کہا تھا کہ وہ غدار ہے،
اس کے خلاف عدل سزا سازش کیس ہے، اور اس سازش کیس کو باقاعدہ کیبنٹ میں منظوری دی گئی تھی کہ اس شخص کو مکمل طور پر غدار کہہ کے ٹرائل کیا جائے۔ لیکن جب ایوب خان کی کرسی ڈولنے لگی اور 1969 کا وہ وقت آیا تو اس وقت گول میز کانفرنس ہوئی تھی، تو عدل سزا سازش کیس بھی واپس لے لیا گیا اور ایوب خان صاحب نے ہاتھ ملا کے شیخ مجیب کو استقبال کیا اور اس میں کانفرنس میں بلایا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے سمجھا کہ شاید الیکشن میں ہم کچھ بہت کر لیں گے، لوگوں کو کیا ہے، ہم لوگوں کو کہیں گے کہ یہ غدار تھا اور یہ لوگ مان جائیں گے۔ لیکن لوگوں کو پتہ تھا کہ غدار کون ہے اور محب وطن کون تھا، اسی لیے انہوں نے 163 سیٹوں میں سے بنگال کی 161 ووٹوں میں شیخ مجیب کو ووٹ دے دی۔ پھر اس کے بعد ان کی لڑائی بھٹو کے ساتھ چلی، بھٹو کو انہوں نے آؤٹ کر لیا، سب کچھ ہو گیا۔ بے نظیر واپس آ رہی تھی، ضیاء الحق چلے گئے ہوئے تھے، انہوں نے سوچا اس بے نظیر کو بھی ہم بتائیں کہ ہم کتنے طاقتور ہیں، تو انہوں نے اس کے مقابلے میں IGI بنائی، اور اس IGI میں انہوں نے نواز شریف صاحب کو اور جتوئی اور دوسرے تیسرے ان کو اکٹھا کیا، اور یہ بے نظیر کے مقابلے میں وہ 81 سیٹیں لی تھیں، انہوں نے 52 سیٹیں لی تھیں، تب بھی نہیں آئے۔ پھر یہ کھیلتے رہے، اور اس کھیل میں ہوا یہ کہ کبھی انہوں نے نواز شریف کو گھر بھیجا، کبھی انہوں نے بے نظیر کو گھر بھیجا، آخر میں مشرف صاحب خود تشریف لے آئے اور انہوں نے سوچا کہ اب میں بہت طاقتور ہو گیا ہوں، انہوں نے نیب بنایا۔ نیب بنانے کے بعد انہوں نے لاتعداد سیاستدانوں کو اس کے زیر اثر پکڑا، کسی کو 90 دن کال کوٹری میں بند کیا، ان کے خلاف کیسز بنائے، فائلوں کا انبار اکٹھے کیے، اور اس کے بعد آخر میں ان کو اپنے ساتھ ملا کے کاف لیگ بنائی، لیکن پھر بھی اکثریت حاصل نہ کر سکے۔ 12 ووٹوں کی بھیک مانگنی پڑی بے نظیر سے، جس نے پیٹریاٹ بنا کے ان کی جیب میں ڈالے، پھر بھی بندے پورے نہیں ہوتے تھے، اور امریکہ کی دشمنی مول لیتے ہوئے سپاہی صاحبہ کے اعظم طارق کو جیل سے نکال کے ایک ووٹ دلوا کر ظفر اللہ جمالی کی گورنمنٹ حاصل کی گئی۔ ان کی ٹوٹل پاپولر کیفیت یہ ہے۔ بھٹو کے بارے میں ہم یہ سمجھتے تھے کہ بھٹو کے مقابلے میں انہوں نے دولتانہ اور ان لوگوں کی پارٹیوں کو سپورٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن بھٹو پر جب 1970 کے الیکشن میں عالم اس کا یہ تھا کہ کوثر نیازی کے خلاف مقدمے بنائے ہوئے تھے، وہ جیل میں تھا، سیال کوٹ میں اس کو کچھ جانتا نہیں تھا، وہ الیکشن جیت گیا تھا۔ منظور حسین دودھرا جو تھا اس منڈی بہت میں تھا اور الیکشن لڑا تھا، گجرات سے اس کو آنے نہیں دیتے تھا اس کا بندہ، پولیس کی مدد کے ساتھ وہ جہان وصال، لیکن وہ الیکشن جیت گیا تھا۔ یہ کمزور لوگ ہیں، اسی لیے کسی ریت کی بوری کے پیچھے چھپ کے وار کرتے ہیں، لیکن اس دفعہ ہوا یہ ہے کہ انہیں شاید اپنی شکست بہت بری طرح نظر آ رہی ہے، اس لیے وہ مکمل طور پر کھل کر کھیل رہے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے اگر پاکستان کے اندر اس دفعہ ہمارے مخالف کو ایسی گورنمنٹ آ گئی تو ہمارا بورے یا بستر گول ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ اس پورے عرصے کے اندر آپ دیکھ لیں، میں اس جمہوریت کا قائل نہیں ہوں، لیکن جب ایک ملک کے اندر ایک سسٹم چل رہا ہے تو اس ملک کے استحکام کے لیے اس کی جمہوری صورتحال ہے، اس کو آگے چلنا چاہیے، ورنہ یا تو پھر انقلاب آئے اور اسلامی انقلاب آئے، اس کے لیے نہ ہم تیار ہیں، نہ یہ قوم بندوق اٹھا سکتی ہے۔ بندوق کا یہ قوم جو ہے سڑک پہ نہیں آنے کو تیار اسلامی انقلاب کے لیے، اور یہ سمجھتے ہیں، خواب دیکھتے ہیں کہ ہم ایران والا انقلاب لے آئیں گے، خواب دیکھتے ہیں کہ ہم طالبان والا انقلاب لے آئیں گے۔ نہیں، ناممکنات میں سے ہے۔ آپ عمران خان والا انقلاب جی نہیں لا سکتے، جو کہ ایک بہت اس وقت ایک بہت جیسے کہ سافٹ قسم کی صورتحال۔ لیکن ہو کیا رہا ہے؟ 2-3 چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے بہت پریشان۔ ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کو جس طریقے سے امریکنز نے مل کے اپنے اکنامک ہٹ مینز کے ذریعے اس کا شکار کیا تھا، قرضوں کا شکار کیا تھا، اور پاکستان دیوالیہ ہونے کے قریب ہے، اور روتشیلڈ کی آمد جو ہوئی ہے، اس کے بعد سے تو یوں نظر آ رہا ہے کہ جیسے پاکستان کو دیوالیہ کرنے کے بعد پاکستان کو باقاعدہ فروخت کر دیا جائے گا۔ اور میں نے شہباز شریف کے آنے کے اوپر ایک پہلا جو ٹویٹ کیا تھا کہ شہباز شریف کو شاید اسی مقصد کے لیے یہاں لایا گیا ہے۔ دوسری صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کو افغانستان کے خلاف استعمال کیا جائے گا، اور اس کے لیے ہمیں خاص طور پر ڈالروں کی چھلک دکھائی جا رہی ہے۔ تیسری اہم ترین چیز یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اتنی افراتفری پیدا کر دی جائے گی کہ پاکستان میں نہ الیکشن ہو سکیں اور نہ کوئی اور چیز ہو سکے سوائے خوریزی کے کچھ اور حاصل نہ ہو۔ اب دیکھیں، اس وقت پاکستان کے اندر کوئی معاشی ادارہ مکمل طور پہ کام نہیں کر رہا، کوئی انتظامی ادارہ مکمل طور پہ کام نہیں کر رہا، اور اس کے ساتھ باقی ادارے تو اس کے ساتھ ساتھ آگے اس کے تابع ہوتے ہیں۔ وہ کیفیت ہے
کہ جس کے بارے میں خوف مجھے اس بات کا آ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہم پر وہ کیفیت مسلط کرنے والا ہے جو بنی اسرائیل پر ہوئی تھی۔ یہ کیوں کرنے والا ہے؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام بھی جب بنی اسرائیل کے پیغمبر بنا کے بھیجے گئے تھے تو فرعون کے پاس جا کے انہوں نے یہ نہیں کہا تھا شریعت نافذ کرو، انہوں نے کہا تھا میری بنی اسرائیل کو میرے حوالے کر دو تاکہ میں ان کو آزاد لے جاؤں اور اس کے بعد وہاں پر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے مطابق زندگی گزاریں۔ معاملہ کیا ہے کہ ہمیں آزادی ملی تھی ویسی ہی، لیکن ہم نے بھی نہیں دین کو نافذ کیا۔ آزادی بنیادی چیز تھی، ہم کو اللہ نے ایک گھر عطا کیا تھا، 70 سال ہم نے کھلواڑ کیا، اب ہمیں اس کھلواڑ کی سزا ملنے والی ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ سزا کم ہوگی۔ بہت عرصے سے ہم سنتے آ رہے ہیں، لوگوں نے ہمیں خواب دکھائے، بات پہ زوم نہیں ہونا چاہیے کہ تم کوئی کام کون سا انجام دو گے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے نئی نسل اور نئی بستی آباد کر دیتا ہے تاکہ وہ لوگ آئیں کہ جو اس کے دین کو نافذ کر سکیں۔ یہ ملک اللہ کا ہے، یہ گھر اللہ کا ہے، اللہ اس کی بربادی نہیں چاہتا۔